جو انسان کو بخشوائے گی۔ اگر ترازو کے اندر نیکیاں بھی رکھی جائیں گی، گناہ بھی رکھے جائیں گے، جس کے گناہ کم ہوئے نیکیاں زیادہ ہوئی، اعلان ہوگا کہ مبارک ہو فلاں بن فلاں نیکیاں زیادہ حاصل کر کے کامیاب ہو چکا ہے، لہٰذا اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ نیکی جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ پہرا دیں، اس کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں نا، نیکی کے اندر ایک طاقت ہے، نیکی کے اندر ایک پاور ہے، نیکی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو قیامت کے میدان سے لے کر پل صراط کراس کرا کے جنت میں چھوڑ کر آتی ہے۔ نیکی کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے نیکی کے اندر، اور نیکی مومن کا کل سرمایہ، اور جس کا یہ سرمایہ ضائع ہو گیا وہ تو بس خالی ہاتھ رہ گیا، کچھ نہیں رہا اس کے پلے۔ اور نیکی کی قدر و قیمت اس وقت ہمیں پتہ چلے گی۔ ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ یہ ثواب کوئی اور لے لے، وہ کر لے، ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے عزیزو، تھوڑا سا تخیل باندھ کر دیکھیے، وہاں پر خود کو کھڑا کر کے دیکھیے، جب میدان محشر سجا ہوگا تو آپ سے کہا جائے گا کہ ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر ایک نیکی لے آؤ تو تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت ہم ایک نیکی کو ترسیں گے، کوئی ہمیں اپنی ایک نیکی نہیں دے گا۔ جب ہماری ساری زندگی کا منحصر صرف ایک نیکی پہ رکا ہو تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ صرف 1 روپیہ اور مل جائے تو لاکھ پورا ہو جائے گا، اور وہ ایک ہی بندے کو مشکل میں ڈال دے، وہ ایک ملے ہی نہ، لاکھ مکمل نہ ہو تو بندہ غمزدہ دنیا میں رہ کے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ آخرت میں فیصلہ کرے کہ ایک نیکی لے آ، تیرا فیصلہ کر دیں گے، تجھے جنت دے دیں گے، برابر کر دیں گے معاملہ، بندہ ڈھونڈے گا، نیکی نہیں ملے گی، کوئی بندہ نیکی نہیں دے گا، سگا باپ سگی ماں بھی نیکی نہیں دے گی، ہر کسی کو اپنی اپنی ہوگی وہاں پر۔ نیکی کی میرے عزیزو بڑی قدر و قیمت ہے، اور یہ اس وقت ہی پتہ چلے گی جب آپ کا واہ پڑے گا، یا اس وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ کو سمجھ آ جائے گی، جب آپ اس چیز کو سوچ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ یار نیکی کو سنبھال کے رکھنا میں نے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے نیکی کی لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہماری نیکی ضائع ہو گئی۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، نیکی ضائع ہو گئی، ہم نے نیکی کی، نیکی ضائع ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے سنا ہوا ہے نا بہت ساری روایات کے اندر کہ اگر یہ والا عمل کرو تو سارے گناہ معاف، یہ والا عمل کرو تو سارے گناہ معاف، یہ والا عمل کرو تو سارے گناہ معاف۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک عمل پر اللہ آپ کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو اگر آپ ایک غلط کام کریں گے تو نیکی ضائع نہیں ہو جائے گی؟ سوچنے کی چیز ہے نا۔ اگر آپ ایک کام کریں، اللہ نے فرمایا کہ ڈر جاؤ مجھ سے، میں تمہیں 2 جنتیں بھی عطا کروں گا اور سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کے سارے روزے رکھو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، صدقات و خیرات کرو، سارے گناہ معاف کر دوں گا، کسی بھوکے کو پیاسے کو کھانا پانی پلاؤ، سارے گناہ معاف، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، سارے گناہ معاف، کسی عورت کا لباس بنو، پردہ بنو، سارے گناہ معاف، جس کے سر پہ چھت نہیں اس کو چھت دو، سارے گناہ معاف، کسی کا عیب چھپاؤ، سارے گناہ معاف۔ اتنی زیادہ اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں، اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ یہ عمل کرو گناہ سارے معاف، یہ عمل کرو سارے گناہ معاف۔ تو میرے عزیزو کچھ اعمال ایسے ہیں اگر آپ کریں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں اگر آپ کریں تو ساری نیکیاں بھی ضائع چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عمل، چند ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب مومن نیکی کرتا ہے نا، نیکی مسلمان نیکی کرتا ہے تو شیطان پریشان نہیں ہوتا۔ پتہ کیوں؟
حالانکہ نیکی کی ہے. شیطان کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ تو اپنے لیے جنت کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، یہ تو اپنے لیے خزانہ جمع کر رہا ہے، یہ تو اپنے لیے گواہیاں اکٹھی کر رہا ہے، یہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے. شیطان کو ناراض ہونا چاہیے، لیکن جب مسلمان نیکی کرتا ہے تو شیطان ناراض نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے، وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ نیکی تو اس نے کر لی ہے، پر میں نیکی اس کے کھاتے میں رہنے نہیں دوں گا. شیطان کہتا ہے کہ میں اس کے کھاتے میں نیکی نہیں رہنے دوں گا. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم نے بڑی بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، بڑے بڑے ہمیں مان ہے اپنی نیکیوں پہ. ہم نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے امید ہے یہ نیکی بچائے گی، یہ نیکی بچائے گی، یہ نیکی. لیکن کل بروز محشر جب میدان سجے گا تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا یار یہ نیکی جس پہ مجھے بڑا مان تھا وہ تو اس وقت کی ضائع ہو چکی. الترغیب والترہیب کے اندر کتاب ہے درس نظامی کی. یقین کیجئے بہت ساری بیماریاں ہیں جن سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ایسی بڑی بیماری ہے جو چوکوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، محلوں میں، یاروں دوستوں میں، کاروبار کے اندر ہر جگہ اس کی نحوست پھیل چکی ہے. وہ بیماری ہے غیبت کی بیماری، کسی کو برا کہنے کی بیماری. الترغیب والترہیب کے اندر ہے کہ کل بروز محشر انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال، اس کا رجسٹرڈ پیش کیا جائے گا، اس کا رجسٹرڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا. جب وہ اپنا رجسٹرڈ کھولے گا نیکیوں کا، سارا خالی ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. وہ تجسس سے دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو بھرا ہوا تھا، خالی کیسے ہو گیا؟ میری اتنی نیکیاں کہاں گئی؟ میرا حج کہاں لکھا ہے؟ میرا عمرہ کہاں لکھا ہے؟ میرے صدقات و خیرات کہاں لکھے ہیں؟ وہ فرشتوں کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا اور فرشتوں کو روکے گا، کہے گا بتاؤ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ میں نے تو بڑی بڑی نیکیاں کر رکھی تھی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، سارا کچھ صاف ستھرا ہے. فرشتے کہیں گے کہ پریشان نہ ہو، تو نے حج کیا تھا ہم نے لکھا تھا، تم نے عمرہ کیا تھا ہم نے لکھا تھا، تو نے صدقات و خیرات کیے تھے ہم نے لکھے تھے. لیکن جب تو نے کسی چوک کے اندر، کسی چوراہے میں، کسی جگہ پہ ایک مسلمان کی عزت کو اچھالا تھا، اسی وقت وہ بھی ضائع ہو گئے تھے. پھر دوسری جگہ پہ جا کے تو نے مسلمان کی غیبت کی، تیسری جگہ پہ جا کے کسی کا عیب کھولا، چوتھی جگہ پہ جا کے کسی کی دستار کو اچھالا. تھوڑے تھوڑے کر کے تیرے سارے وہ عمل جو تو نے کیے تھے وہ اللہ نے حکم دیا ضائع کر دو. کیوں ضائع کر دو؟ غیبت کیوں گناہ ہے میرے عزیزو؟ غیبت کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ غیبت کو کیوں برا جانا جاتا ہے؟ غیبت ہے عیب کسی کا بیان کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے، کسی کو برا کہنا اس کی پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے. غیبت کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ کسی کو برا کہنے سے اللہ تعالیٰ کیوں اتنا ناراض ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، پچھلی ساری قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے. یہ واحد ایسی قوم ہے، ایسی قوم ہے جس نے کام سارے کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے اس قوم کو عذاب دینا تو دور کی بات، اللہ نے اس قوم کی شانیں بیان کر رکھی ہیں. میرے عزیزو غیبت کو صرف اس لیے برا کہا جاتا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے نزدیک غیبت اس لیے بری جانی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے مومن کو بڑی عزت دی ہے. اللہ نے مومن کو بہت شان دے رکھی ہے، بہت فضیلت دے رکھی ہے. اسلام نے مسلمان کو بہت شان دی ہے، بہت درجہ دیا ہے. اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی عزت کی توہین کرے، اسے بے عزت کرے، بے شرم کرے، بدنام کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوتا. اللہ اس بندے کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کو ایک شان دی ہے، توقیر دی ہے، ایک رتبہ دیا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس مومن کی بے عزتی کرے، اس کی غیبت کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اس لیے غیبت کو برا سمجھا اور جانا جاتا ہے کیونکہ اسلام کے اندر مسلمان کی بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے. اور یہ کس کے صدقے سے ملا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ آپ تھوڑا سا رب دیکھیں نا کہ غیبت اس لیے بری جانی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ اپنے دوستوں یاروں میں رشتہ داروں میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو کیا لوگ اسے اچھا سمجھیں گے؟ وہ تو کہیں گے انہیں کی دا سکا ہونا ہے جڑا اپنے ماں پیو دا سکا نہیں۔ بے شک ماں باپ اس کے جیسے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت ان کی تعظیم فرض ہے، قرآن نے حکم کر دیا، بات ختم۔ پھر وہ جیسے بھی ہیں بس آپ نے ان کی خدمت کرنی۔ اگر کوئی بندہ اپنے سگے ماں باپ کی توہین کرے تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے، اپنی ماں کو برا کہتا ہے، اپنے باپ کو برا کہتا ہے۔ ارے ماں باپ کو اللہ نے یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ جو بندہ ماں باپ کو برا کہے دنیا اسے برا کہتی ہے، تو جو اللہ کے محبوب کے امتی کو برا کہے اللہ کو برا نہیں لگے گا؟ اللہ کو برا نہیں لگے گا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے پیارے امتی کی توہین کرے؟ آپ کسی کو گناہ گار اس وقت کہہ سکتے ہیں، اس وقت آپ کسی کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس وقت کسی کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس بخشش کا سرٹیفکیٹ موجود ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب آپ کے پاس بخشش کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں، آپ کیسے کسی کی طرف انگلی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تم تو ایسے؟ ہمیں میرے بھائی خود کو دیکھنا ہے۔ ہم نے اپنی گواہی اپنے رجسٹرڈ کو کھول کے وہاں پہ بیان کرنا ہے۔ میں نے آپ میں سے کسی کا نہیں کھولنا، اور نہ آپ میں سے کسی کا مجھے کوئی دیا جائے گا، اور نہ ہی میرا آپ میں سے کسی کو دیا جائے گا۔ ہم نے اپنے اپنے وہاں پر جواب دینے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا درجہ، کتنا درجہ، کتنی فضیلت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قسمت کے وارے نیارے ہو گئے، مقدر کے سکندر بن گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ پر سفر فرما رہے تھے تو راستے میں آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی، تو ان نصیحتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ کبھی بھی زبان سے بری بات نہ نکالنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کل بروز محشر ہمارے لفظوں کا حساب ہوگا؟ جو ہم بولتے ہیں کیا یہ سامنے آئے گا؟ کیا یہ پیش کیا جائے گا؟ کیا اس پہ جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہوگا ہمارے لفظوں پہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، معاذ یہ جو زبان ہے نا انسان کی زبان، اگر تو اس نے اس کو قابو میں نہ رکھا تو یہ چھوٹی سی زبان جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، یہ ساری نیکیاں بھی ضائع کروائے گی وہ الگ، اور یہی زبان بندے کو دوزخ کے گڑھوں میں ڈال دے گی۔ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھنے والے یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور کل بروز محشر آپ کا بولا ہوا آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو نہیں یہ بولا تھا، یہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اس وقت وہ مووی اس رجسٹرڈ کے اندر چل رہی ہوگی، یہ ہوا، یہ کیمرہ ہے، یہ چل رہی ہوگی، اور کہا جائے گا یہ دیکھ تیری آواز ہے، تو کھڑا ہے، یہ وقت ہے، دن کا ٹائم یہ تھا، موقع کا ٹائم یہ تھا، یہ والا دن تھا، تیری عمر اتنی تھی، تو نے اس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، یہ والا ماحول تھا، یہ والا موسم تھا، تو فلاں جگہ سے آیا تھا، فلاں جگہ جا رہا تھا، راستے میں تو رکا تھا، تو نے یہ بات کی تھی۔ سارے ثبوت سامنے ہوں گے۔ بندہ جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو پیر پکے نہیں ہوتے، بندے کے پیر کچے ہوتے ہیں، فرشتے اسی وقت پکڑ لیں گے کہ تیری آواز میں تو لرزات آ رہی ہے، تیرے تو پیر کچے ہیں، تو نے غیبت کی، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، تو نے یہ گندے گھٹیا لفظ بولے کہ نہیں بولے؟ پھر وہ بولے گا یا اللہ معاف کر، اللہ فرمائے گا نہیں، اب ٹائم ختم ہو، اب تو فیصلے کا ٹائم ہے۔ جج صاحب کے سامنے کوئی بندہ جا کر بولے، دنیا کا جج، دنیا کے جج کی بات کروں، جج کے سامنے جا کر کوئی بندہ بولے، جج صاحب بولے میں نے سنا تو نے فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے مارا پیٹا ہے، پہلے تو وہ مانے نہ،
جب اس کی ویڈیو ریکارڈنگ نکل آئے کیمرے کی، وہ بولے دوسری دکان کے باہر کیمرہ لگا ہوا تو اس نے تیری ویڈیو بنا لی کہ تو نے اس کو مارا ہے، یہ ثبوت ہے، بتا. پھر وہ بولے جیسا مجھے معاف کر دیں، جیسا بولے کہ نہیں. معافی والے معاملے باہر تھے، اب تو فیصلہ ہونا ہے یہاں پہ. ہاں نامے ہے، سزا جزا میں ہے. دنیا کا جج رحم نہیں کرتا میرے بھائی. جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں آنکھیں بند ہونے سے پہلے جب بھی، جس وقت بھی، جس انداز میں بھی میرے دروازے میں آ کر اپنا دستے دراز بلند کر، میں تجھے معاف فرما دوں. کوئی معافی مانگے تو صحیح. نہ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اب، اللہ معاذ اللہ کسی کو بھی اس کے گناہ نہیں گنواتا. یہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کو بے شرم نہیں کرتا، کسی کو مایوس نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے تو نے جو کیا وہ تیرا راز، میں نے دیکھا وہ میرے پاس ہے، بتا اب کرنا کیا ہے. عرض کی یا اللہ معافی چاہتا ہوں، پردے پہ پردہ ڈال کے رکھو. میں نہیں چاہتا کہ پردہ کھلے اور میں رسوا ہو جاؤں دنیا کے اندر. یا اللہ اس پردے کا بھرم رکھو اور مجھے معاف فرما دو. تو اللہ فرماتا ہے اگر تیرا عہد پکا ہے تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے عزیزو، وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کریم. اگر اس کے در سے معافی مل گئی نا، مقدر کے سکندر بن جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے، ڈبکے کو سہارا مل جائے گا، زندگی مل جائے گی، نئی امنگ مل جائے گی. بہت سارے اعمال ہیں جو بندے کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک عمل غیبت ہے. غیبت صرف اس لیے بری جانی جاتی ہے کیونکہ اللہ نے مومن کی بڑی شان رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے. اور اگر کوئی مومن کی توہین کرے، اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ کوئی مومن کی بے عزتی کرے، مومن کو بدنام کرے. اور دوسری بات جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ ہے مسجد کی بے ادبی کرنا. اور بھی بہت ساری نیکیاں، لیکن یہ بھی بڑی ایسی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ مسجد کے اندر آ کر کہکا لگا کر ہنسنا، دنیا کی باتیں کرنا، شغل میلہ، بیٹھ کے فضول گوئی کرنا. فضول موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن موبائل میں فضول چیزیں مسجد میں بیٹھ کر دیکھنا، یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے، بری حرکت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاک جگہ ہے. جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ پاک جگہیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے. اگر ہم یہاں آ کر بھی بے ادبیاں اور نادانیاں اور غلطیاں کریں گے تو معافی کہاں جا کر مانگیں گے؟ اللہ کو سجدہ کہاں جا کر کریں گے؟ اگر ہم مسجد کا ادب نہیں کریں گے، مسجد سے پیار نہیں کریں گے، مسجد کے قالین سے، مسجد کے وضو خانے سے، مسجد کی جگہ سے، مسجد کی زمین سے اگر ہم پیار نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ مسجد میں آئیں، عبادت کریں، قرآن کھولیں، اللہ کو راضی کریں. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز ہے ریاکاری. آپ نے حلال کمائی سے کسی مستحق بندے کی مدد کی. حلال کمائی، بندہ بھی وہ جو ضرورت مند تھا، مستحق تھا، آپ نے اس کی مدد کی. کل بروز محشر نامہ اعمال کھلا، حضور فرماتے ہیں وہ دیکھے گا کہ اس کی وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی ہوگی. وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں تو خود بڑا مجبور تھا، میں نے تو تیرے بندے کی مدد کی تھی، حلال کمائی سے مدد کی تھی. تو اللہ فرمائے گا تو نے کی تھی مدد، میں جانتا ہوں، ہم نے لکھی بھی تھی، لیکن تیرے اندر جو نیت تھی نا وہ میرا قرب پانے کی نہیں تھی. تیرے اندر جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا بندہ ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اگر نیکی کر دی تھی، اس کی ضرورت کو پورا کیا تھا، تو پھر محلے محلے گلی گلی جا کر بتایا کیوں تھا؟ اس کو بدنام، اس کا پیٹ کیوں ننگا کیا تھا؟ اس کی حاجت جو اس نے آ کر تجھے سنائی تھی اور اپنا پیٹ ننگا کیا، کپڑا اٹھایا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا اندر کا درد ہے، میری مدد کریں. جب تو نے مدد کی اس کی، پھر 7 بندوں کو کیوں بتایا کہ وہ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا تھا؟ اگر تجھے میری رضا، میرے سے ثواب چاہیے تھا تو پھر مجھ پہ چھوڑ دیتا.
بھائیو غور کرنے کی بات ہے نا، ایک بندہ جس نے اپنی جان دے دی، شہادت کا رتبہ پا لیا، لیکن جب آخرت میں حساب ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی شہادت تو شہادت گنی نہیں گئی، وہ تو لوگوں کی آنکھوں میں عزت بنانے کے لیے لگا ہوا تھا، معاذ اللہ اس کے ذہن میں تو اللہ کا خیال ہی نہیں تھا، جان چلی گئی، درجہ نہیں ملا، اجر نہیں ملا، کیوں؟ ریاکاری۔ آپ وہاں پر جا کر بتائیں جہاں پر لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کہیں کہ یار اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرو، اللہ نے دیا ہے تو بانٹا کرو، مجھ سے بھی جتنی توفیق ہوتی ہے میں کرتا ہوں، آپ کے پاس بھی جتنی استطاعت ہے آپ بھی کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا کھلا چٹا کھول کے سب کے سامنے رکھ دیں کہ وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ کہا، میں نے کہا جی دیکھیں جی میں کوئی حساب لگا کے بتاؤں گا، مانگتا ہوں کسی سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس نہیں ہے تو معذرت کر دیں، زبردستی تھوڑی ہے، لیکن کسی کو بدنام تو نہیں کرے نا، اگر آپ کے پاس ہے تو مدد کر دیں، نہیں ہے تو نہ کریں، آپ معذرت کر دیں۔ لیکن یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی کا سارا قصہ سن کے بعد میں کہیں جی پہلے مجھے اپنی بیماری بتاؤ، وجہ بتاؤ، ضرورت بتاؤ، پھر بعد میں آپ معذرت کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مدد کے دائرے کو دیکھیں، آپ اس کی مجبوری کو نہ دیکھیں، پردہ رہنے دیں، کبھی کبھی پردہ ڈال دیا کریں، کیونکہ ہم نہیں اللہ سے رضا لینی ہے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ میرے عزیزو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک غیبت، دوسری مسجد کا ادب ہے، نیک جگہوں کا ادب کرنا چاہیے، اور تیسری ریاکاری۔ تین چیزیں ایسی ہیں بڑی بیماریوں میں سے، ایسی بیماریاں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی، نیکیاں ضائع ہو جاتی بندے کو۔ اور چوتھی چیز، ٹائم ختم ہو گیا، وہ ہے ادب۔ ادب کہاں کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ عمل کے اندر کوتاہی ہو گئی تو اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ پکڑ کر لے یا اللہ بخش دے۔ ہم تو اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں سارے، کیونکہ معاذ اللہ ہمارے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں نا، اللہ معاف کرے، اتنی جرت ہی نہیں کہ ہم انصاف کی یا میزان سجنے کی توقع کریں، نہیں، ہم تو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ عمل کے میدان کے اندر غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن اگر حضور کے ادب کے معاملے میں غلطی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورہ حجرات، یہ حجرے کی جمع ہے، حجرے کی۔ کون سا حجرہ؟ وہ حجرہ جہاں میں امہات المومنین رہتی تھی، مومنوں کی مائیں، ان جہاں پر وہ رہتی تھی ان حجروں کی اللہ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جب ان حجروں کے نزدیک جاؤ تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، ان حجروں کی یہ فضیلت ہے، اور ان حجروں کے اندر جو ہماری مائیں رہتی ہیں ان کی عزت کا عالم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے حجرے کا بھی ادب بیان فرمایا، حجرے کا، فرمایا یہاں پر پیش قدمی نہ کرنا، زبان درازی نہ کرنا، یہاں پر اونچی آواز میں بھی بات نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اس چیز کے معاملے میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ عمل والے معاملے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، معافی تلافی مل سکتی ہے، لیکن حضور کے ادب کے معاملے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے۔ اب دیکھیں نا، جن کا ادب اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، کل جہانوں کا مالک جن کا ادب بیان کر رہا ہے، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا فضیلت ہوگی، ان کا کیا رتبہ ہوگا، جن کی عزت اور تعظیم خدا بیان فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی گفتار کے معاملے میں، آپ سے عشق کے معاملے میں، آپ کی بات کے معاملے میں لغزش نہیں ہونی چاہیے طبیعت کی، بالکل مومن دلیر ہونا چاہیے۔ حضور کی بات سنے تو بالکل ایسے چوکس ہو جائے، دل کے اندر محبت آ جائے اور پتہ چلے کہ آمنہ کے لال کی بات ہو رہی۔ تو میرے عزیزو، تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک ہے غیبت، دوسری ہے
مسجد کا ادب، نیک جگہوں کا ادب، تیسرا ہے ریاکاری، اور چوتھی ہے حضور کی بارگاہ کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب، حضور کے نام کا ادب، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ بڑی پاک جگہ ہے، بڑی پاک جگہ۔ یہاں پر تو مولا علی بیٹھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر سیدنا صدیق اکبر آواز اتنی دیر تک نکالتے ہی نہیں جب تک حضور اجازت نہ دے دے، یہاں پر تو حضرت عمر فاروق اتنی دیر تک بیٹھتے نہیں جب تک حضور بیٹھنے کی اجازت نہ دے دے۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل امین بھی دو زانوں بیٹھے رہتے، اسی لیے تو حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے لکھا، آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا۔ باب جبرائیل کے آج بھی وہاں پر ایک حضرت جبرائیل کے نام کا دروازہ ہے، کبھی آپ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہم وہاں پر جائیں اور اسے جا کر چومیں، اور جو عاشق لوگ ہیں وہ اکثر اسی دروازے سے گزرتے ہیں، کیونکہ حضرت فخر الدین سیالوی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر حضرت جبرائیل کو کھڑے دیکھا اور ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، ذرا دھیان سے، بڑی ادب سے فخر جبرائیل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا۔ میں نے جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ حضرت جبرائیل لوگوں کو بتا رہے تھے، یہ فرما رہے تھے کہ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، پلکوں سے، آواز نہیں نکل، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ذرا سی اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا، پلکوں سے در یار۔ مومن کی ساری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کا عشق ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، ان میں سے بڑی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک غیبت نہیں کسی کی کرے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مومن کی بڑی شان رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑا مقام رکھا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کی غیبت کرتا ہے، اسے برا کہتا ہے، تو اللہ کو یہ بڑا برا لگتا ہے کہ اس نے میرے بندے کو برا کیوں کہا۔ آپ نے کسی کو برا نہیں کہنا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، آپ نے ادب کرنا ہے، پیار کرنا ہے، اور دوسرا پاک جگہوں کا ادب کرنا ہے، مقدس جگہوں کا ادب کرنا ہے، اور دل میں احترام جانو کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندوں کی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، جہاں جو بھی ہماری نیک جگہیں ہیں ان سب کا ادب کرنا ہے۔ اور تیسری ریاکاری، اگر اللہ کے لیے کیا تو پھر اجر بھی اللہ دے گا، پھر آپ نے بندوں کو نہیں بتانا، اور معاذ اللہ کسی کا راز اور کسی کی وہ مجبوری سنانی نہیں، کسی کو پردہ ڈال دینا ہے اور کہنا ہے کہ وہ آیا تھا، یا کوئی پوچھ بھی لے تو آپ بات کو ٹالنے کی کوشش کریں، ضروری نہیں کہ آپ اسے ساری بات سنیں، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن کسی کی بیماری کو، مجبوری کو لوگوں کے سامنے ننگا اس کو کھول کے نہیں رکھنا۔ اور چوتھی جو چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، ان چیزوں کو ملفوظ خاطر رکھیں، انشاءاللہ نیکیاں بچی رہیں گی، سلامت رہیں گی، کیونکہ نیکی ایسی چیز ہے، ایسی طاقت ہے، ایسا سہارا ہے جو انسان کو حشر کے میدان سے اٹھا کر پل صراط کراس کرا کر جنت میں چھوڑ کر آئے۔ نیکی کے اندر بڑی طاقت ہے، نیکی ایسا ہے، نیکی کے اوپر ہی قیامت سجنی ہے، نیکی کے اوپر ہی میزان لگنا ہے، اور جس کی نیکیاں بڑھ گئی تو اعلان ہوگا کہ مبارک ہو فلاں بن فلاں، نیکیاں زیادہ جمع کرنے میں، نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو گیا، مبارک ہو، اور حکم ہوگا کہ اسے عزت کے ساتھ جنت میں چھوڑا۔ تو اگر کسی کے پاس ایک نیکی بھی کم ہوئی، ایک نیکی بھی کم ہوئی، اور اسے کہا گیا نا تو جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، ایک نیکی لے آؤ تو تمہیں جنت مل جائے گی، تو وہ منتیں کرے گا، ترلے کرے گا، بھیک مانگے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، کوئی بھی وہاں پر نیکی نہیں دے گا۔ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی نیکی ملتی ہے تو کر لیا کریں، نیکیوں کو درگزر نہ کیا کریں، کیونکہ آخرت میں ہمیں نیکیوں کی بڑی قلت پڑ جائے گی۔ نیکیاں جتنی کریں اتنی تھوڑی، اور پھر جب نیکی کر لیں تو پھر اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ
مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں ادا فرما.